سخت گرمیوں میں، ٹھنڈے وقت میں۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھل گیا، یعنی آسمان کے درمیان میں آنے کے بعد پھر آگے چلتا ہے سورج، تو زوال کا وقت ختم ہوا اور ظہر کا وقت شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا، پھر آپ نے اس میں بڑے بڑے واقعات کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہو وہ سوال کرے، تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا جب تک کہ میں اس مقام میں ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، میں آپ کو اس کی عربی بھی سنا دیتا ہوں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء، من احبا جو یہ بات پسند کرے، ان یسأل کہ وہ سوال کرے، عن شیء کسی بھی شے کے بارے میں، فلیسأل تو اسے چاہیے کہ وہ سوال کر لے۔ فلا تسألونی عن شیء تم مجھ سے کسی بھی شے کا سوال نہیں کرو گے، الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا مگر میں جب تک اس مقام پر ہوں تمہیں اس کی خبر دیتا رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا، ابھی اگر جو لغت جاننے والے ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں، وہ اس قسم کی روایات کو سننے کے بعد اشش کر اٹھتے ہیں اور طبیعت میں ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب یسأل عن شیء، جو یہ بات پسند کرے کہ مجھ سے کسی بھی شے کے بارے میں سوال کرے۔ تو یہاں پر عموم ہے، یہاں پہ کوئی خصوص نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں، مثال کے طور پہ دنیا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آج کے بارے میں، کل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو مطلقاً ذکر کریں وداؤٹ اینی کنڈیشن، کوئی خاص صورتحال مقصود نہ ہو، تو سب کی سب صورتیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وسعت علمی کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، از خود نبی کریم کو اور کسی بھی نبی کو، کسی بھی صحابی کو، کسی بھی ولی کو ایک تنکے کے وجود کا علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس کو، تو پھر وسعت علمی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوا، فرمایا کہ میں جب تک اس مقام پہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جس بھی چیز کے بارے میں سوال کر لو میں اس کی خبر تمہیں دیتا رہوں گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کے اوپر ایک زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا وسیع علم دیا تھا۔ اب چونکہ جو آفر ہے وہ بالکل اوپن ہے، جو مرضی پوچھ لو، تو اب وہ کچھ بھی پوچھ سکتے تھے صحابہ کرام، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آج کے بارے میں، کل کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ورنہ کبھی بھی آپ چیلنج نہ دیتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے جس چیز کے متعلق سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا جب تک کہ میں اس مقام میں ہوں۔ پھر اکثر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ مطلب اس وجہ سے رونا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تھے، اور یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے کہ آپ کے علم پر کسی نے تان کیا تھا، اور جس سے سرکار جوش میں جلال میں تشریف لائے، ممبر اقدس پر آئے، فرمایا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں آج اس مقام پہ کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ اور جب اللہ کے نبی جلال میں تشریف لاتے تو صحابہ کرام گھبرا جایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت حکم نازل ہو جائے یا ہم پر عتاب نازل ہو جائے، تو اس خوف کی وجہ سے بعض نے رونا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ فرمایا مجھ سے سوال کرو، یعنی مجھ سے پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا باپ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر لوگ بعض تان کرتے تھے کہ جو آپ کے اصل والد تھے، کہتے تھے یہ تمہارے والد نہیں ہیں، بعض منافقین ایسا کہتے تھے۔ تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیے اپنے والد کے بارے میں ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کس کے بیٹے ہیں، وہ نبی کریم سے پوچھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یقین تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے۔ حقیقی طور پر بعض اوقات لے پالک بچہ ہوتا ہے، ڈاکومنٹس میں یہ شخص اپنا نام لکھواتا ہے، مشہور یہ کر دیتا ہے میں اس کا باپ ہوں، اور جو نہیں جانتے وہی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اپنا حقیقی بیٹا ہے۔ تو یہ معلوم کہاں چل سکتا ہے کہ جو سامنے باپ مشہور ہے وہ واقعی اس کا باپ ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ ایک غیبی معاملہ ہے، پوشیدہ معاملہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے نبی کو پوشیدہ امور پر مطلع فرما دے تو یہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام اس بات کے مستحق اور قابل تھے کہ ان کو علوم غیبی عطا کیے جائیں۔ تو حضرت حذیفہ یہ چاہتے تھے اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ چیزوں کا علم نہ جانتے تو وہ کیوں یہ سوال کرتے؟ کیا اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو علم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ویسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ذرا اچھا جواب تو دے کر بتائیں؟ تو کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی صحابی سرکار کا امتحان لینے کے لیے آپ سے کویسچن کرے گا؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ یہ تو ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی عام عالم کا بھی امتحان لینے کی غرض سے اس سے سوال کرنا حرام ہے۔ عوام الناس کو منع کیا ہے کہ آپ امتحان لینے کے لیے نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عام عالم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جا کے کوئی کویسچن کریں امتحاناً اور اس وقت ان کے ذہن میں وہ جواب موجود نہ ہو، تو ایک عالم دین کی توہین اور تحقیر آپ کے قلب میں پیدا ہوگی، اور یہ آپ کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایک عام عالم سے امتحاناً سوال کرنا منع ہے تو یہ بہت بعید بات ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً سوال کریں۔ امتحاناً نہیں بلکہ یقین رکھ کر انہوں نے سوال کیا۔ حضرت حذیفہ یہ چاہتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکل جائے کہ تمہارے والد یہی ہیں جو معروف ہیں، تو پھر کسی کو تانا زنی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں، اور یہ مہر ہو جائے گی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا بلکہ جو دیگر صحابہ تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی پوشیدہ امور پر واقف ہیں، اور جو اللہ کے نبی خبر دے دیتے ہیں پوشیدہ امور کی، وہ چونکہ من جانب اللہ ہوتی ہے تو بالکل حق ہوتی ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب جاننے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کی عطا کے بغیر، اس کے خبر دیے بغیر، اس کے بتائے بغیر کوئی ایک ذرے کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے پوشیدہ چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ غیب کی خبر دیں، کیونکہ اور دیکھیں ان کے لیے لفظ نبی یون منتخب فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، صفاتی نام آپ ڈکشنری اٹھا کے پڑھیں۔ نبی یون کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور یہ لازم ہے کہ ہم یہ مانیں کہ انبیاء علیہ السلام غیبی خبریں رکھتے تھے، غیب کو، غیوب کو جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اس لیے کہ ہمیں بہت سی پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں۔ قیامت کے احوال ہمارے سامنے آئے؟ نہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ عذاب قبر کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جنات کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اب اگر ہمیں کہا جائے ان پہ ایمان لاؤ، یعنی یقین رکھو کہ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور مطلب یہ مطلوب ہوتا اللہ تعالیٰ کو کہ جن پر بھی یہ لوگ ایمان لائیں، فرشتوں پر بھی، جنت دوزخ آخرت پر بھی، لیکن ہمیں بتایا نہ جاتا تو پھر ہم کیسے ایمان لاتے؟ یقین تو اسی وقت آتا ہے جب کوئی خبر دیتا ہے، تو لازم بات ہے کہ خبر دینے والے کو اس کا علم ہوگا تو وہ خبر دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا اس لیے ہے کہ ان کو غیب بتاتا ہے، غیب پر مطلع کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ان غیوبات کو بیان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ بغیر دیکھے ان پر یقین اور ایمان لاؤ۔ یہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، جو ان کی باتوں پہ یقین کر کے بغیر دیکھے چیزوں پر ایمان لے آتا ہے، صرف ان کے خبر دینے کی وجہ سے وہ مومن کہلاتا ہے، صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور آخرت میں نجات پائے گا۔ اور جو رد کر دیتا ہے کہ نہیں ہم تو آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کفر پہ رہتا ہے اور پھر وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے حذیفہ کہا، حذیفہ تو والد تھے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دیکھیے کیسا زبردست جواب، اور کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ ان کے والد صاحب حذیفہ ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی اپنے پاس سے نہیں، اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں۔ اس لیے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بہت سارے غیوبات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے مطلع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر آپ بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے سوال کرو، یعنی پھر جوش میں تھی آج طبیعت، پوچھو اور پوچھو اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ گئے،
آپ کے سامنے آ کر دو زانوں بیٹھ گئے. پھر کہا ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہیں، اسلام کو دین مان کر راضی ہیں، اور محمد کو نبی مان کر راضی ہیں. یعنی آپ بس اپنا جلال ختم کر دیجئے. ہم یہ اتنی خوبصورت باتیں کی کہ ہمیں اللہ پر بھی ایمان ہے، اسلام پر بھی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، آپ کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو پھر اس سے پھر نبی کریم جب یہ بات سنی تو آپ کا جوش مبارکہ ٹھنڈا ہوا. راوی کہتے ہیں تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر فرمایا ابھی اس دیوار کے وسط میں، جو جانب قبلہ دیوار تھی اس کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا ابھی اس دیوار کے وسط میں میرے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی گئی، پس میں نے خیر اور شر کی مثل اس سے پہلے نہیں دیکھی. یعنی خیر اور شر سے مراد کہ جو کسی کے لیے باعث تکلیف بن جائے اس کو شر سے تعبیر کر دیتے ہیں. جہنم ویسے تو شر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجرمین ہیں ان کے عذاب کا ایک مقام بنایا ہے. شر اس معنی میں کہ مجرم اس میں جائیں گے تو وہ باعث تکلیف بنے گی، اور جو شے ہمارے لیے باعث تکلیف بنتی ہے اس کو بعض اوقات شر سے تعبیر کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں مجھے اس سامنے دیوار قبلہ میں جنت بھی دکھا دی گئی، دوزخ بھی دکھا دی گئی، اور میں نے اس طرح خیر و شر کا اجتماع آج سے پہلے نہیں دیکھا ہے. تو اس طرح کی کئی روایات ہیں. اس میں یہ سامنے فرمایا کہ سامنے دکھا دی گئی، اور بعض روایت میں سرکار نے اس طرح سر مبارکہ اٹھایا تو فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تھی، بعد میں ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی گزری، اس پہ میں طویل کلام کیا ہے. تو یہاں پر بہرحال یہ ثابت ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علوم سے نوازا ہے، اور اتنی وسعت علمی دی ہے کہ آپ نے چیلنج دیا کہ آج تم مجھ سے جو سوال کر لو گے میں اس مقام پہ کھڑے ہو کر تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم یقیناً سب سے زیادہ ہے. اللہ کے علم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر ہے، زیادہ تو ہے ہی کفر، برابر بھی مان لے تو وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم مبارکہ سے اتنی بھی مناسبت حاصل نہیں جیسے قطرے کو سمندر کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم سمندر، نبی کریم کا قطرہ، بالکل نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی سمندر کی بھی کوئی حد ہے. سمندر کی حد تو ہے نا لازم. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا علم سمندر کی طرح ہے اور نبی کریم کا ایک قطرے کی طرح، تو ہم نے اللہ کے علم کی کوئی حد مان لی، اور اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں ہے، غیر متناہی ہے. لہٰذا اس طرح نسبت کر ہی نہیں سکتے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن وہ حد ایسی ہے کہ آپ اور میں اس پہ مطلع نہیں ہو سکتے. جیسے ایک بڑے صحرا کے اندر ہمیں اتار دیا جائے، سمندر کے بیچ میں آپ کی کشتی ہو، دور دور تک آپ کو کنارہ نظر نہ آئے، صحرا میں ہیں، دور دور تک آپ کو نخلستان یا اس کے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تا حد نگاہ سمندر ہے، تا حد نگاہ ریت ہی ریت ہے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ اس کی تو بھئی کوئی حد ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ محدود ہے. تو وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو لامتناہی پھیلا ہوا ہے، وہ ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی دو جہتیں ہیں. اگر آپ کے علم مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آیا جائے تو یقیناً محدود ہے. اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، نبی کریم کے علم کی حد ہے. لیکن جب ہماری طرف توجہ کی جائے اور ہم سے کہا جائے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد کیا ہے، تو پھر ہم بے اختیار کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ بھئی اس کی تو کوئی حد نظر نہیں آتی. لا محدود علم ہے، وہ ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لا محدود نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی بھی ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.